بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کے لیکچرر کمپیوٹر سائنس اور لیکچرر آئی ٹی، اور اسی کے ساتھ ایف پی ایس سی کی ٹی جی ٹی کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن کے حوالے سے ویڈیو نمبر 54۔ اس سے پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے سیریز کے سابقہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے تو وہ ہے ٹیلنیٹ پروٹوکول۔ ٹیلنیٹ پروٹوکول پہ ہم پچھلے ویڈیو میں یعنی کہ اس پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 53 میں بات کر چکے ہیں، تو اسی پروٹوکول سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ آپ کے لیکچرر اور ٹی جی ٹی کے ایگزام کے لیے کمپلسری ہیں یا امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو ہم پریکٹس کرنے لگے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا میرا پہلا ایم سی کیوز ہے، ان واٹ لیئر آف دی او ایس آئی ماڈل ٹیلنیٹ آپریٹس۔ تو ٹیلنیٹ جو آپریٹ ہوتی ہے وہ اپلیکیشن لیئر پروٹوکول ہے۔ واٹ از دا پرائمری ریزن فار دا ڈکلائن ان دا ٹیلنیٹ یوزیج۔ تو ٹیلنیٹ کے یوزیج میں ہمیں جو چیز ہمیں ڈسکریج کرتی ہے تو اس میں سیکیورٹی فیچرز کا انہانس نہ ہونا، یعنی کہ ٹیلنیٹ ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کنسرنز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، یا ہم کوئی ایسے سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لیگیسی سسٹم ہوتے ہیں جو ٹیلنیٹ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ ادروائز جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی پرپزز کو انڈر دا کنسیڈریشن رکھنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ایس ایس ایچ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایس ایس ایچ پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، اسی سیریز میں اویلیبل ہے، آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا۔ What is the recommended alternative to Telnet for a remote access task؟ تو ٹیلنیٹ کو جو الٹرنیٹیو ہمیں ملتا ہے وہ ایس ایس ایچ ہی ہے، یعنی کہ سیکیور شیل ایس ایس ایچ، اور یہ اس وجہ سے ہم یوز کرتے ہیں کہ ٹیلنیٹ ہمیں پلین ٹیکسٹ کمیونیکیشن کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں انکرپٹڈ فارمیٹ میں سیکیور وے میں ہمیں کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے جس میں ہم ریموٹ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ Why is Telnet usage discouraged for transmitting sensitive information؟ تو اس میں ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک پرابلم ہے ایف اسٹراپنگ کی، اس کے علاوہ دو پرابلم اور بھی ہم نے ڈسکس کی تھی جس میں ہے انٹرسیپشن اور اس کے علاوہ ان آتھورائزڈ ایکسیس۔ یہ تین پرابلمس ہیں جو ہمیں ٹیلنیٹ میں فیس کرنا پڑتی ہیں اگر ہم کوئی سینسٹیو انفارمیشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ The application layer protocol used by the Telnet application۔ تو ٹیلنیٹ اپلیکیشن جو پروٹوکول استعمال کرتی ہے اپلیکیشن لیئر پہ تو اس کا نام ہے ٹیلنیٹ، اور اس کے علاوہ اگر ہم ٹیلنیٹ اپلیکیشن پروٹوکول کی بات کریں تو یہ ہمیں کمانڈ لائن انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ CLI بیس ہم ریموٹ ایکسیس کرتے ہیں کسی بھی ہوسٹ کو، اور اس کی جو فل فارم ہے ٹیلنیٹ کی وہ ہے ٹیلی ٹائپ نیٹورک۔ Which amongst the following statement is correct for the character at a time mode؟ یہ character at a time mode کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ ٹیلنیٹ میں ٹرانسمیشن موڈ ہے، اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم نے most text type is immediately sent to the remote host for processing، کہ جیسے ہی ہم نے کلائنٹ سائٹ پہ کوئی بھی چیز ٹائپ کی تو وہ ریموٹ ہوسٹ کو امیڈیٹلی ٹرانسمٹ ہو جائے گی، یعنی کہ سملٹینیس ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ادھر ہم نے کوئی چیز ٹائپ کی اور ادھر وہ ٹرانسمٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا موڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے اولڈ لائن بائی لائن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ موڈ ان وچ دا اونلی کمپلیٹڈ لائنس آر سینٹ ٹو دا ریموٹ ہوسٹ، کہ جب ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹلی ٹائپ کر لی اور ہم انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ لائن یا وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے ریموٹ ہوسٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہے یا ٹرانسمٹ کی جاتی ہے۔ ڈیش الاؤز یو ٹو کنیکٹ اینڈ لاگ ان ٹو اے ریموٹ کمپیوٹر۔ تو یہ ٹیلنیٹ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ریموٹ ایکسیس کے لیے یا ریموٹ لاگ ان کے لیے ٹیلنیٹ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فائل ٹرانسفر پروٹوکول کی بات کی جائے تو یہ فائلز کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، اور یہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول۔ اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، اسی سیریز کی ڈسکرپشن میں آپ جائیے گا تو آپ کو ویڈیو لنک مل جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد واٹ از دا کریکٹ سینٹیکس ٹو بی ریٹن ان دا ویب براؤزر ٹو انیشیٹ اے ٹیل نیٹ کنیکشن. اگر ہم نے براؤزر بیسڈ ٹیل نیٹ سروسز کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس طرح کا سینٹیکس استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ٹیل نیٹ اور پھر یہ اس طرح سے کالن اور یہ 2 سلیشز استعمال کرتے ہیں اور پھر جو بھی اس کا ایکچوئل جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ہم ٹائپ کر کے انٹر بٹن پریس کرتے ہیں. اور یہ فیسلٹی ہم تب استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اس سروس کو ایکسیس کرنے کے لیے آتھورائزڈ ہوں. اور پھر اس کے بعد ٹیل نیٹ از یوزڈ فار، تو ٹیل نیٹ ریموٹ لاگن کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ کریکٹ. تو ٹیل نیٹ از اے جنرل پرپز کلائنٹ سرور پروگرام. تو ٹیل نیٹ کے بارے میں ہم نے آلریڈی دیکھا تھا کہ یہ کلائنٹ سرور پروگرام ہے اور ٹیل نیٹ لیٹ دا یوزر ٹو ایکسیس این ایپلیکیشن آن اے ریموٹ کمپیوٹر. تو یہ بھی ٹیل نیٹ کا ایک فیچر ہے اور ٹیل نیٹ کین بی یوزڈ فار دا ریموٹ لاگ ان. تو یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. لیکن آپشن سی کو اگر ہم دیکھیں تو ٹیل نیٹ کین آلسو بی یوز فار دا فائل ٹرانسفر. تو فائل ٹرانسفر کے لیے ہم ٹیل نیٹ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ریموٹ لاگ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ ناٹ کریکٹ بات کی گئی ہے، تو آپشن سی یہاں پہ درست ہے. وچ آپریٹنگ موڈ آف ٹیل نیٹ از فل ڈوپلیکس. تو اس کا جو فل ڈوپلیکس موڈ ہے وہ ہے لائن موڈ. اور ان لائن موڈ ٹرمینل کریکٹر پروسیسنگ از ڈن آن دا کلائنٹ سائڈ بٹ ایڈیٹنگ از انیبلڈ آن دا سرور سائڈ. Line mode reduces the number of packets and is useful for long delay network. If we want that a character be interpreted by the client instead of the server, تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں interpret as command، جس کو in short IAC کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم escape character استعمال کرتے ہیں. Client must look at each byte that arrives and look for the IAC escape character. If IAC is found, the client moves on to look for any other code or IAC. If the next byte is IAC, a single byte is presented by the client to the terminal. If IAC is followed by any other code, then IAC, the client interprets this as a command. The telnet protocol is used to establish a connection to. تو ٹیلنیٹ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اپلیکیشن لیئر پروٹوکول ہے اور یہ ٹرانسپورٹ لیئر پہ ٹی سی پی کو استعمال کرتا ہے اور پورٹ نمبر 23 استعمال کرتا ہے. اگر پورٹ نمبر 21 کی بات کی جائے تو یہ ایف ٹی پی کے لیے استعمال ہوتی ہے، پورٹ نمبر 22 ایس ایس ایچ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پورٹ نمبر 25 ایس ایم ٹی پی کے لیے استعمال ہوتی ہے. Which of the following is not true? تو Telnet defines a network virtual terminal NVT standard اور اس کو client programs interact with the NVT. Server translate the NVT operations, but client can transfer files using to remote server using the NVT. تو یہ درست آپشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ فائل ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے، اور ٹیلنیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ صرف ریموٹ لاگ ان کے لیے اور کمانڈ ایگزیکیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ آپشن ڈی درست ہے کیونکہ ہم نے ناٹ ٹرو کو یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. All telnet operations are sent to ACE. تو یہ 8 bits میں سینڈ کیے جاتے ہیں. The telnet provide a bidirectional 8-bit byte oriented communications facility. Absolute telnet is a telnet client for Dash operating system. تو یہ absolute telnet جو اپلیکیشن ہے یا ایک اسمال سافٹ ویئر ہے جو ونڈوز بیس ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں ٹیلنیٹ ایس ایس ایچ ورژن 1 ورژن 2 ایس ایف ٹی پی ٹی اے پی آئی ڈائل اپ اینڈ ڈائریکٹ کوم پورٹ کنیکشن کے لیے بھی ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ انٹروڈیوسڈ ہوا تھا 1999 میں. The decimal code of the interpret as command IAC character is 255. اس کی درست آپشن ہے. If we want that a character be interpreted by the client instead of server, we use the IAC character.
If ISC is followed by any other code than ISC, the client interprets it as a character. Which of the following is true for the character mode operation of the telnet implementation? तो इसके लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है, each character type is sent by the client to the server। कि इस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही क्लाइंट साइड पे कोई चीज़ टाइप होगी तो वो इमीडिएटली सर्वर को सेंड कर दी जाएगी, बजाय इसके कि वो लाइन कंप्लीट हो। इन करेक्टर मोड ईच करेक्टर डेट इज that the user is typing is immediately sent to the server, which then interprets it only after the complete operation command is received। कि सर्वर को साथ साथ रिसीव होती जाएगी, लेकिन जब उसके पास कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो सर्वर फिर उसके बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। In which mode of telnet the client echoes the character on the screen but does not send it until a whole line is completed? तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट मोड की टर्म इस्तेमाल की जाती है। In default mode, the client does not send each character type by the user to the server, thus saving the amount of packet transmission required for executing each operation। इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि डिफ़ॉल्ट मोड में लाइन कंप्लीट होती है तभी सेंड की जाती है, लेकिन अगर करैक्टर की बात की जाए, जो हमने करैक्टर ओरिएंटेड पहले जो डिस्कस किए, तो जैसे ही क्लाइंट साइड पे कोई करैक्टर टाइप हुआ और वो इमीडिएटली सर्वर को सेंड हो गया, तो सर्वर ने मज़ीद करैक्टर के लिए वेट करना है और जब वो लाइन कंप्लीट होती है तो तब एग्जीक्यूट की जाती है। तो सर्वर को इस मद में इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो जो सर्वर का इंतज़ार करने का जो टाइम है वो हमारा सेव हो जाता है इस सूरत में, अगर हम डिफ़ॉल्ट मोड इस्तेमाल करते हैं। बट द सर्वर हैज़ टू रिमेन आइडियल until the client send the completed line, wasting a lot of time। which one of the following is not correct? तो अगर हम यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात करें तो टेलनेट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द फाइल ट्रांसफ़र। तो ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि टेलनेट हमें जो फैसिलिटी देता है वो रिमोट लॉगिन और रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन की, और ये हमें CLI बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हम फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आज की ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।